نقش فریادی ہے کس کی، شوخی یہ تحریر کا کاغذی ہے پیرہن، ہر پے کرے تصویر کا۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام حیوان ناطق کی پہلی قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد المعیز۔ ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ ایک محرک پروگرام ہوگا۔ میری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کے تواسط سے آپ کو محض اردو شاعری کا لفظی تعارف نہ کرایا جائے، بلکہ یہ پروگرام آپ کو یوں محسوس کرائے جیسے آپ ایک ریل گاڑی میں کشمیر کی دلکش وادیوں سے گزر رہے ہیں، پس منظر میں کلاسیکی موسیقی کی سریلی دھنیں کانوں میں رس گھول رہی ہیں، اور میر تقی میر، مرزا غالب اور بے دل جیسے لوگ آپ کے ہم سفر ہیں۔ جیسے انسان کی ربط میں بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، ویسے ہی انسان کے لیے ایک اور اصطلاح معاشرتی حیوان بھی ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اکیلا پن انسان کو کاٹتا ہے۔ گویا اگر انسان کو تعلقات کا ایک مجموعہ قرار دیا جائے تو یہ تعریف بالکل صحیح ہے۔ ہم ویسے ہیں جیسا ہمارا ہمارے گرد و نواح کی جاندار اور بے جان چیزوں سے تعلق ہے۔ اب اگر معاشرتی حیوان ہونا انسان کا پہلا خاصہ ہے تو دوسرا خاصہ یہ ہے کہ وہ حیوان ناطق یعنی بولنے والا حیوان ہے۔ آوازیں تو اور حیوان بھی نکال سکتے ہیں، لیکن انسان کا بولا ہوا سمجھا ہوا بھی ہے اور مربوط بھی۔ حیوان ناطق کو انگریزی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریشنل بینگ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ جانور بھی تو جو آوازیں نکالتے ہیں ان سے دوسرے جانوروں کو کچھ نہ کچھ سمجھاتے ہیں، اور وہ آوازیں بے مقصد تو نہیں ہوتی، لیکن انسان اور حیوان کے نطق یعنی بولنے میں یہ فرق ہے کہ حیوانات صرف اپنی طبیعت کے بالکل سطحی جذبات جیسے خوشی، تکلیف یا غصے کا ہی اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ اظہار بھی وہ ایک ہی طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح ان کو لفظوں کے مختلف پیرائے نہیں پہنا سکتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جانور بے زبان ہوتے ہیں۔ زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تعلق کی مجبوری ہے، یعنی کہ اپنے گرد و نواح سے تعلق قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں سے آشنائی پیدا کرے، اور آشنائی پیدا کرنے کے لیے انسان چیزوں اور دوسرے انسانوں کو نام دیتے ہیں، یہاں تک کہ صرف ان کے وجود ہی کو نہیں بلکہ ان سے ہمارے رشتے کو بھی نام دیتے ہیں، اور اس سے مزیدار بات یہ کہ ان رشتوں میں بھی ناموں کے ذریعے سے درجہ بندی پیدا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بہت سے دوست ہوتے ہیں، لیکن کچھ صرف دوست اور کچھ ہمارے بہترین دوست ہوتے ہیں، اور ان بہترین دوستوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا رازدار ٹھہرا لیتے ہیں۔ تعلق یعنی ریلیشن کے بارے میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے دوسروں کے لیے لگاؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیزوں اور لوگوں کے لیے انس کے بغیر ہم ان سے تعلق قائم کر لیں۔ اسی لیے تو ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو نام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک لفظ انس کا استعمال کیا۔ یہ ایک بہت غور طلب نکتہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ سے ذرا کچھ دیر کے لیے میری بات سنیں۔ دراصل لفظ انسان عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں تجرید کا ایک مکمل نظام موجود ہے، یعنی کہ جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے یا پھر اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لفظ آخر کس لفظ سے نکلا ہے۔ لفظ انسان کا مادہ الف نون سین ہے، یعنی کہ انس، اور دو علیحدہ لفظوں کا ایک ہی جڑ سے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں کوئی مماثلت ضرور ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں گے کہ چیزوں سے تعلق رکھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے انس پیدا کرے جس کے لیے وہ انہیں نام دیتا ہے، اور یہ کہ تعلق کے بغیر تو انسان کا جینا ہی دشوار ہے۔ آپ سوچیں گے ارے بھائی، تعلق کے بغیر آخر انسان کا جینا کیسے دشوار ہے؟
ذرا تصور کیجئے کہ آپ کو ہزاروں میل دور خلا میں کسی جگہ پر ہمیشہ کے لیے معلق کر دیا جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اب یہ جو انس ہے، اس کے اظہار کا واحد ذریعہ انسان کی زبان ہے۔ چیزوں سے انسان کا تعلق جانوروں سے ممتاز ہی اس لیے ہوتا ہے کہ انسان چیزوں سے مختلف طرح سے تعلق یا لگاؤ رکھ سکتا ہے، اور یہ اس کی صلاحیت اظہار کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے ہاں آپ کو فلسفے اور فنون لطیفہ جیسی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن جانوروں میں ایسا کچھ نہیں۔ آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ فلسفہ سائنسز کا نام ہے، سوشل ہوں یا نیچرل، اور فنون لطیفہ ہیومینٹیز، آرٹس اور لٹریچر یعنی ادب اور فن کا نام ہے۔ فلسفے کا کام ہے شعور کے کائنات پر اٹھائے جانے والے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، جبکہ فنون لطیفہ کا کام ہے انسان کے اندر کی کائنات میں غوطہ زنی کرنا۔ تو ہم بات کر رہے تھے فلسفے اور فنون لطیفہ کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ افلاطون یعنی پلیٹو سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ افلاطون نے جواب دیا سوفوکلیس سے۔ سوفوکلیس یونانی فنون لطیفہ کی غالباً سب سے جانی مانی شخصیت ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ سوفوکلیس تو ڈرامہ نگار ہے، کوئی فلسفی تھوڑا ہی نہ ہے۔ افلاطون نے جواب دیا اسی لیے تو میں اس سے ڈرتا ہوں۔ افلاطون کی یہ بات انسانوں کی نفسیات سے متعلق ایک بہت اہم نقطے کو اجاگر کرتی ہے۔ دراصل افلاطون اس بات سے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ فلسفہ جو کائنات کے چھپے رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے قابل توجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عوام میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ البتہ فنون لطیفہ لوگوں کے قلب پر خاطر خواہ اثر چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو چھاپ سوفوکلیس اپنے ڈراموں یا نظموں سے لوگوں پر ڈال سکتا ہے، وہ تاثیر افلاطون اپنے فلسفے میں چاہ کر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ویسے تو افلاطون کا یہ قول فنون لطیفہ کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ اب بھی مطمئن نہیں تو ہم آپ کو کچھ تخیلاتی تجربے کروا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس کی کتاب میں کبھی کبھی کوئی اس طرح کا سوال بھی آ جاتا تھا کہ فرض کریں کہ ایک سیڑھی دیوار سے ٹکی ہے یا ایک ہوائی جہاز اتنی بلندی سے زمین کی جانب آ رہا ہے۔ ایسے سوالوں کو دیکھتے ہی کم از کم مجھ پر تو ہیبت سی طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن ذرا غور کریں کہ بچپن میں جب وہی جہاز چھت پر سے گزرتا دیکھتے تھے تو ہم کتنے خوش ہوتے تھے۔ جس طرح جہاز کے اڑنے کا منظر ہمیں ویسے محسوس کرتا تھا جیسے ریاضی کی کتاب کبھی نہیں کر پاتی تھی، اسی طرح کا فرق ہے فنون لطیفہ اور فلسفے میں۔ بھلے ہمارا فائن آرٹس یعنی فنون لطیفہ کی طرف ذرہ برابر بھی رجحان نہ ہو، پھر بھی تقریباً ہم سب کے تجربے میں ہے کہ کبھی کبھار کوئی تصویر یا کوئی ڈرامہ یا کوئی شعر، کوئی گانا دیکھ یا پڑھ یا سن کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تو کسی نے میرے لیے ہی بنایا یا لکھا ہے، اور جیسے آدمی اس کے حصار میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس نفسیات کو اس تمام گفتگو سے جوڑنے کی کوشش کریں جو میں نے پہلے تعلق کے بارے میں کی، تو آپ کو کڑیاں ملتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ جب انسان اپنے احوال یعنی اپنے اندر کی کیفیات کو خارج میں موجود اظہار سے تصدیق پاتا دیکھتے ہیں تو ایک تسکین سی حاصل کرتے ہیں۔ انگریزی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فیلنگز ویلیڈیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح معاشرتی حیوان تعلق کے جبر سے اظہار کے فن کو پہچانتا ہے، اور پھر وہی اظہار کرنے والا حیوان ناطق اس کے معاشرتی حیوان ہونے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ شاعر کیونکہ حساسیت کا پیکر ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے اشعار میں ہمارے سینے میں گہرائی تک دبے ہوئے جذبات کو بھی لفظوں میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کیونکہ یہ جذبات طبعی یا فزیکل نہیں ہوتے، جو ان کے ناقابل اظہار ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے، اس لیے شاعر
علامات یعنی سمبلز کا سہارا لیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ علامت اور علامتیت، جس کو آپ انگریزی میں سمبلزم کہتے ہیں، اصل میں ہوتی کیا ہے۔ سمبل، علامت یا نشانی بنیادی طور پر اشارہ ہے ایک ایسی چیز کی طرف جو صاف ظاہر ہے اور جو خود ایک ایسی چیز سے جڑی ہے جو کہ ظاہر نہیں، یعنی نظر نہیں آتی۔ علامت اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ اس شے کے ذریعے سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس شے کے ہونے کی تصدیق کی جا سکے جو آنکھوں سے دیکھی اور ہاتھوں سے چھوئی نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پر آپ لفظ علامت بیماریوں کے لیے بھی تو استعمال کرتے ہیں۔ آپ بخار کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر کسی کا ماتھا گرم ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس شخص میں بخار کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ لیکن مزید تفصیل کے لیے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک دن آپ باغ میں جاتے ہیں اور سیر کرتے کرتے اچانک آپ کو موتیے کے پھول کی تیز خوشبو اپنے محور میں لے لیتی ہے۔ آپ کے دل کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ خوش سے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ سیر سے لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے محبوب نے آپ کے لیے ایک شاندار تحفہ خرید رکھا ہے، کیونکہ آج آپ کی سالگرہ ہے، اور اس موقع پر وہ آپ کا ایک نہایت نفیس اور خیال رکھنے والا انسان ہونے پر تعریفوں کی ایک فہرست سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ موقع پر تو اس کا سچے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اظہار تشکر یعنی تھینکس گیونگ کافی نہیں تھا۔ تحفہ تو اس سے کہیں بڑھ کے تھا۔ اب آپ کے دل میں ایک ہلچل سی مچنے لگتی ہے۔ اچانک آپ کے دفتر کے ساتھ والے کمرے سے کسی کے گنگنانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ کو بکو، کو بکو یعنی گلی گلی۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کو بکو پھیل گئی بات۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی یعنی گلی گلی میری اور اس کی محبت کی بات پھیل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب نے میری ستائش خوشبو کی طرح کی، اور خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا، وہ تو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل رک سا جاتا ہے اور یکا یک تیز دھڑکنے لگتا ہے، وہ جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہاں، یوریکا مومنٹ۔ اب آپ خوشی خوشی لوٹتے ہیں اور اپنے محبوب کو یہی شعر سناتے ہیں، اور یقین جانیں آپ کو واقعی محسوس ہوگا کہ آپ کی محبت ویسے ہی پروپیل کر رہی ہے جیسے موتیے کے پھول کی خوشبو اٹکیلیاں کرتے ہوئے آپ تک پہنچی تھی۔ شاعری کی اس عالمگیری پہنچ کی وجہ یہ ہے کہ شعراء اپنے ذاتی تجربات کو ان حسی تجربات میں پرو دیتے ہیں جن کا ہم سب کو یکسر ادراک ہے، جیسے پھول کی خوشبو، چودھویں کے چاند کی چمک اور رات کا اندھیرا وغیرہ۔ ہمارے اور شاعروں کے تجربات تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان سے پیدا ہونے والی مشترک کیفیات علامت کے ذریعے سے اظہار کے قابل بن جاتی ہیں۔ یہ علامات ہمارے ساتھ جو کرتی ہیں وہ بالکل وہی ہے جو ایک ٹیلی فون آواز کے ساتھ کرتا ہے۔ ساؤنڈ ویوز جو لمبی مسافت طے نہیں کر سکتی، ٹیلی فون ان کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں بدلتا ہے، اور جب وہ وصول کرنے والے ٹیلی فون پر پہنچتی ہیں تو پھر سے ساؤنڈ ویوز بن جاتی ہیں۔ لیکن آج ہماری اکثریت کو اس ٹیلی فون لائن میں خرابی کا سامنا ہے۔
جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں شاعری کا ذوق تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم علامتیت کے بحران کے دور میں جی رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس طرح کے مابعد استعماریت یعنی پوسٹ کلونیل ماحول میں ہم بڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح ہمارا بچپن ہماری مقامی زبانوں سے دوری میں گزرتا ہے، ہم اپنی مقامی زبان میں پیدا ہونے والے سمبلز سے ناآشنا ہیں۔ اور کیونکہ شاعری علامتوں میں گفتگو ہے، اس لیے ہمیں شاعری مشکل لگتی ہے۔ اب اس تمہیدی گفتگو سے آگے بڑھ کر ذرا مرزا غالب کے ایک مشہور زمانہ شعر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کو پوری غزل بھی سناؤں گا۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہو سکتا ہے اس کا پہلا مصرع تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہو، لیکن دوسرے مصرے میں خیال آیا ہو کہ یہ زلف کے سر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ میرے لیے تو زلف بال ہیں، آپ کے اور میرے لیے تو زلف بال ہیں جو آپ کے سر پر بھی ہیں اور میرے بھی، لیکن غالب کے لیے یہ زلف اس کے محبوب کی زلف ہے جس کی ادائیں اس پر ظلم ڈھاتی ہیں۔ لیکن زلف اردو شاعری میں ایک علامت بن چکا ہے، کسی ایسی مصیبت کی جس کو جھیلنا بہت دشوار ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس میں کتنی نظافت ہے کہ اب جب کوئی زلف کے ذریعے اپنی مشکل کو بیان کرے گا تو اس کا حوالہ اس کے محبوب کی ادا ہوگی۔ اس کو یوں مت دیکھیں کہ محبوب کوئی مصیبت کا استعارہ بن گیا ہے، بلکہ یوں دیکھیں کہ اس طرح آدمی کسی بھی تکلیف میں اپنے محبوب کو بھولے گا نہیں، یہاں تک کہ اس کو مشکل میں بھی لطف کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ لیکن شعر اس بات کے برعکس تھوڑا دکھی ہے، اور وہ یہ کہ کیا میں اپنی حیات میں ہی اپنے پر پڑی اس مصیبت کو عبور کر لوں گا، یا پھر یہ مشکل میرے ختم ہونے کی شاہد بن جائے گی۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ تا قیامت شب فرقت میں گزر جائے گی عمر، 7 دن ہم پہ بھی بھاری ہیں سحر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ پرتوئے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔